حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرنشین پر تشریف فرما حلقہ اعضاء کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب شریف ابراہیم شیخ صاحب، ناظم جلسہ سلیم بھائی صاحب اور گلبرگہ سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، لوٹس کالونی کے بزرگان ملت، نوجوانان ملت اور میری عزت دار ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ آپس میں جہاں چمکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ آج کا یہ جلسہ انتخابی ہے۔ اس انتخاب کے دور میں آپ کے پاس ہر ایک جماعت آئیں گی، ہر ایک جماعت کے قائدین آئیں گے، آپ کے پاس کانگریس آئے گی، آپ کے پاس شیو سینا آئیں گی، آپ کے پاس این سی پی آئیں گی، آپ کے پاس سماجوادی آئیں گی، اور ان کا قائدین آ کر آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، میری جماعت کو ووٹ دو۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے یہی انتخابات کے جلسوں سے آ کر بیان کر رہی ہے، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اچھا ہوں، میری جماعت اچھی ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے آپ اچھے ہیں، آپ کی جماعت اچھی ہے، آپ کی جماعت سچی ہے، آپ کی جماعت حق پرستوں کی ہے، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیجئے اور اسے کامیاب کیجئے۔ کیونکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے اور آپ کے حق کے لیے آزاد ہندوستان کے بعد میں اگر کوئی شخص لڑ رہا ہے ہمارے آپ کے روشن مستقبل کے لیے، ہمارے آپ کی عزت کے لیے، ہمارے آپ کی عزت و وقار کے لیے، ہمارے اور آپ کے مسائل کے لیے اگر کوئی شخص لڑ رہا ہے تو بلا شبہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب لڑ رہے ہیں۔ اگر ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے تو یہاں پر شریف خان کو ووٹ دینا ہوگا۔ اگر شریف خان کو ووٹ دیں گے تو یقیناً بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو مضبوط کرنے کے برابر ہوگا، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل ایک ہی ہے، سیاسی جماعت۔ یہ آپ کے پاس مجلس اتحاد المسلمین ایک آپ کی غیور جماعت بن کر آپ کا کاری ہے۔ میں آج دن بھر لوٹس کالونی میں اور سامنے کی کالونی میں پھر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اور اپیل کر رہا تھا، مسلمانوں سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں۔ وہ اس لیے ووٹ دیے کہ 70 سالوں میں دوسرے جماعتوں نے ہمارے پاس ووٹ لیا اور ہمیں کیا دیا؟ کبھی سچر کمیٹی دی تو کبھی رگھوناتھ مشرا کمیشن رپورٹ دے دی۔ وہ سچر کمیٹی میں ہم سے کہا گیا، اور میں آج جو دیکھا آپ لوگوں کو، وہ سچر کمیٹی کے مجھے منظر یاد آ گئے جس میں یہ کہا گیا سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں، سب سے زیادہ بے روزگار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نوجوان ہیں، سب سے زیادہ جیلوں میں اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نوجوان ہیں، سب سے زیادہ کچے گھروں میں اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں، سب سے زیادہ کرائے کے گھروں میں اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں، سب سے زیادہ مذہبی مقامات کسی کے شہید کیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ پولیس اگر ظلم کسی میں کرتی ہے
تو وہ ہم پر کرتی ہے. آج ہم کو اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام مسائل جو 70 سالوں میں بی جے پی نے، کانگریس نے، سماجوادی نے ہمیں یہ جو کمیشن دیے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں مجلس اتحاد المسلمین ہرا پرچم لے کر آئی ہے. میں بھی خواجہ بندہ نواز کی سرزمین سے آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنے والا ہوں، یہی امیدیں لے کر آیا ہوں کہ آپ ہمارے جذبات کو، ہماری التجا کو، ہماری درخواستوں کو خارج نہیں کریں گے، ہمیں مایوس نہیں کریں گے. آپ مجلس اتحاد المسلمین کو جتائیں گے اور آپ کی اپنی آواز کو یہاں کی بی ایم سی کارپوریشن میں آپ کی آواز کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طریقے سے آپ نے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں کے 2 MLA بنائے. آپ کو معلوم ہے آج کہاں ہے مہاراشٹر لو نرمان جسے منصے کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ آپ کے اتحاد نے منصے بھی ختم کر دیا، ہاتھ سے بھی ختم کر دیا، دل سے بھی ختم کر دیا. ہر جگہ سے آپ کے اتحاد کی وجہ سے منصے ختم ہو چکی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منصے سے اچھا، منصے سے مضبوط پوزیشن مہاراشٹر میں کسی کا ہے تو وہ آپ کی جماعت کا، مجلس اتحاد المسلمین کا ہے. وہ آپ کی اتحاد کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے کا اتحاد آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شیو سینا بھی سماعت ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے، کیونکہ آج تک جو ہمارا استحصال کیا گیا، استعمال کیا گیا، صرف ہمارا ووٹ بینک کی طرح ہمیں استعمال کیا گیا اور خود آگے بڑھ گئے، ان کا خاندان آگے بڑھ گیا، ان کے بچے آگے بڑھ گئے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل ہو گئی، مگر ہمارے پیٹ میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. ہم نے جسے ووٹ دیا وہ لوگوں کا خاندان آگے بڑھ گیا. آپ بتائیے جس جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سماجوادی کا ساتھ دے رہے ہیں. جو سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں ہمارے ساتھ دھوکہ کی، جس نے یہ وعدہ کیا مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دیا جائے گا، مسلمانوں کے بچوں کو، بے قصور بچوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے گا، مگر وہاں اکھلیش یادو جو بیٹا باپ کا ہو نہیں سکا، وہ پارٹی آپ کی اور ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ آج آپ کو یہ انتخابات کے ذریعے سے اس پارٹی کے لیڈر کو بتانا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اپنی جماعت آ چکی ہے، اب ہمارے مقدر کے فیصلے ہم کریں گے. کوئی اکھلیش یادو یا ملائم سنگھ یادو نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اگر ہمارے مقدر کے فیصلے کرے گا تو ہمارا بے باک لیڈر اسدالدین اویسی کرے گا اور اکبرالدین اویسی صاحب کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس ہماری آواز آ چکی ہے، ہماری جماعت آ چکی ہے. تو لہذا مسائل کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے. یہ ظالم ظلم کی بن کے علامت رہ نہیں سکتے. جن کا عزم ہے ہم کو چین سے جینے نہیں دینا، جن کا عزم ہے ہم کو چین سے جینے نہیں دینا، یہ ظالم خود بھی جان لے خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ 21 تاریخ کے دن آپ کے اتحاد کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر آپ اگر اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ پتنگ کے نشان کو ووٹ دیں گے، کامیاب کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی شریف خان صاحب آپ کے ہر خوشی میں، آپ کے ہر غم میں، آپ کے کھانے کے ساتھ کھانا لگا کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہر کسی کا ساتھ دیا، ہر کسی کا ووٹ کیا، ہر جماعت کو ووٹ کیا. آج آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے، آپ نے سب کو موقع دیا. آج آپ کی جماعت کو موقع دیجئے، آپ کی آواز کو موقع دیجئے. آپ کے قائد، ہمارے اور آپ کے قائد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو مضبوط کیجئے، مستحکم کیجئے، کیونکہ حالات جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ بتائیے، ایک کمنٹ کے اوپر لائک کرنے پر، بالا صاحب ٹھاکرے کے کمنٹ پر لائک کرنے پر ایک ہماری بہن کی گرفتاری ہوتی ہے، اور محسن شیخ کا قتل ہونے پر اسے کورٹ عدالت بیل میں رہا کرنے
اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس کی بہن کیا سوچ رہی ہے، اس کا خاندان کیا سوچ رہا ہے، اور کورٹ اسے کہتا ہے، بیل کو آرڈر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ تمام مسائل کا حل جو ہے ایک سیاسی جماعت سے ہی نکالا جا سکتا ہے، ورنہ میں یہاں پر آ کر یا پھر اکبر الدین اویسی صاحب یہاں پر آ کر اگر چیخیں گے چلائیں گے آپ سے فریادیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ جو امیدوار کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنی دعاؤں سے اپنے ووٹوں کے ذریعے سے بلدیہ میں اگر بھیجیں گے، اسمبلی میں اگر بھیجیں گے تو وہاں پر ہمارے مسائل کا حل ہوگا میرے بھائیوں، وہاں پر قوانین بنیں گے، وہاں پر قانون بنیں گے۔ تو لہذا میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ وقت کے حالات کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت بھی کہہ رہا ہے میں اس قوم کی مدد نہیں کروں گا جو قوم خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خواب غفلت سے اٹھے، ایک کروٹ کو لے، اپنے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے امیدوار کو، مجلسی امیدوار کو جتا کر بلدیہ میں بھیجے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ آپ دیکھیے ہندوستانی سطح پر کون ہماری آواز بن کر، کون ہمارے مسائل کو لے کر بات کون کر رہے ہیں، کون ہمارے مسائل کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے پورے 400-500 ایم پیز کے بیچ میں اگر ایک مرد مجاہد کوئی ہے تو وہ آپ کا اور ہمارا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے، جو سنویدھان کی بات کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بات کرتے ہیں، جمہوری انداز میں رہ کر، انڈر دی فور وال آف دی کانسٹیٹیوشن میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وقت کا وزیر اعظم بھی اتنا سنویدھان کی دہائی نہیں دیتا جتنا ہمارا اور آپ کا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب دیتے ہیں۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی روح اگر سیکولرزم ہے تو اس کی جان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ 70 سالوں کے بعد میں ہمیں ایک قیادت ملی ہے، 70 سالوں کے بعد میں ہمیں ایک آواز ملی ہے جو بے باک آواز بن کر اسمبلیوں میں گونج رہی ہے۔ آپ دیکھیے تلنگانہ میں جو SC/ST کا موقوف ہے، جو SC/ST کو کوٹاز ملتے ہیں امپلائمنٹ میں، ایجوکیشن میں، ان کے روزگار میں، وہ تمام چیزیں تلنگانہ کے مسلمانوں کو بھی حاصل ہیں، تلنگانہ کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ 4% ریزرویشن وہاں پر مسلمانوں کو حاصل ہے، پورے ہندوستان کو حاصل ہے، پورے ہندوستان میں SC/ST کا موقوف پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے، مگر تلنگانہ میں یہ موقوف حاصل ہے۔ اور اکبر الدین اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی پر وقت کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ اسلامک بلڈنگ کے لیے 40 کروڑ روپیز کا فنڈ سینکشن کرتا ہے اسلامک بلڈنگ کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے ایسے کتنے کارنامے ہیں جو اکبر الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ریاست تلنگانہ میں کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام کارنامے آپ کے محلوں میں ہو، آپ کے ایریوں میں ہو، گوہاٹی میں ہو، لوٹس کالونی میں ہو، تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی صاحب جو کارنامے وہاں پر کر رہے ہیں ان تمام کارناموں کو گوہاٹی میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، لوٹس کالونی میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال مختصراً آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنے کے لیے 600-700 کلومیٹر دور سے یہاں پر آیا ہوں۔ ہم تمام یہاں پر آ کر اس لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آج یہ بات تو ہم آ گئے، ہمارے کے بعد میں یہاں سے ہم شیروں کو، یہاں سے ہم لیڈرز کو پیدا کر کر چلے جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا لیڈر، آپ کا شیر آپ کے بیچ میں رہ کر آپ کے مسائل کی نمائندگی کرے گا، مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو لہذا میری آپ تمام بہنوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے
معدبانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیجیے، کیونکہ یہ ہماری عزت کی لڑائی ہے، ہمارے وقار کی لڑائی ہے۔ آپ دیکھیے اسود الدین اویسی صاحب جب بھی لڑتے ہیں تو ہمارے عزت کے لیے لڑتے ہیں، ہماری وقار کے لیے لڑتے ہیں، دین اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کرنے کے لیے لڑتے ہیں، ہمیں شرک سے محفوظ کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آپ کے ایم ایل اے صاحب بھی کچھ دن پہلے بنگلور میں ایک معاملہ ہوا، بنگلور میں لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، تو آپ کے ایم ایل اے صاحب نے ایک بیان دیا، بیان دے کر کہا کہ عورتوں کو کپڑے بدلنا چاہیے، کپڑے پورے پہننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا۔ آپ دن بھر ٹی وی چینلز پر شہرت، سستی شہرت بٹور رہے تھے۔ جب ٹی وی چینل کے اینکر آپ کے گھر کے تعلق سے پوچھنا شروع کیے، آپ کے بہو کے تعلق سے جب جاننا شروع کیجیے کرے، تو ابو عاصم عزوی صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، گھر کی عورتیں ان کے کنٹرول میں ان کے نہیں ہیں، اور وہ قوم کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ٹی وی کے اینکر جب سوال کر رہے تھے تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ عاصمی صاحب کچھ نہیں کہہ سک رہے، کچھ نہیں کہہ سک رہے۔ آپ نے دوسروں کو تو مشورہ دے دیا کہ عورتوں کو پورے کپڑے پہننا چاہیے، مگر گھر کا کیا، گھر کا کیا؟ تو آپ اندازہ لگائیے، جو شخص اپنے گھر کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا وہ قوم کی نمائندگی کیا کرے گا، قوم کی رہنمائی کیا کرے گا؟ بہرحال اس جماعت کا ساتھ وہ دے رہے ہیں جو جماعت ہمارے قاتل ہیں۔ مظفر نگر میں یہی جماعت نے ہمارا قتل کیا، یہی جماعت ہے مظفر نگر نے۔ آپ اندازہ لگائیے، 2000 سے زیادہ قتل عام کیا گیا مظفر نگر میں۔ کون سی جماعت ہے؟ وہ یہی سماجوادی پارٹی ہے جس کا لیڈر اکھلیش ہے۔ جیسا میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جو باپ کا نہیں ہو سکا، جو چاچا کا نہیں ہو سکا، جو انکل کا نہیں ہو سکا، وہ آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا؟ جس کے آپ کے ایم ایل اے اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جو مسلمانوں کا دھوکے باز ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر کر بھول گیا ہے۔ اسی لیے مظفر نگر ہمارے سامنے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، 1000 فسادات میں کتنی ہماری جانیں گئی ہوں گی۔ یہی وہ ملائم سنگھ ہے، یہی وہ اکھلیش ہے جس کے ناک کے نیچے 1000 فسادات ہوئے، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، ہمارا قتل عام کیا گیا، ہماری بستیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا گیا۔ یہی وہ پارٹی ہے جس پارٹی کا ساتھ آپ ابھی تک دیتے آئے ہیں۔ آج ارادہ کیجئے، منظم طریقے سے متحد ہو کر ارادہ کیجئے۔ آج تک ہمیں جو برباد پارٹی کیے ہیں، ہم ان پارٹیوں کو ہم برباد کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ اگر کسی کا دیں گے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے، اسے مضبوط کریں گے، تو وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہمارے محلوں میں خوشحالی آئے گی۔ جو تمام باتوں کو بیشتر مقررین نے کہا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں، کچرے کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، ہماری غربت کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، لائٹس کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار آپ کے کھانے کے ساتھ کھانا لگا کر کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس اپنی خود کی جماعت آ چکی ہے، آپ کی آواز بن کر پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے۔ تو بہرحال میں ان باتوں کے ساتھ میری بات کو ختم کروں گا۔ نہ ہم مجبور نکلیں گے، نہ ہم لاچار نکلیں گے، نہ ہم مجبور نکلیں گے، نہ ہم لاچار نکلیں گے۔ زمینیں جب بھی کھودوں گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے، زمینیں جب بھی کھودوں گے ہم ہی ہر بار نکلیں گے۔ یہ خاکی چٹیاں، یہ زعفرانی چہرے، یہ خاکی چٹیاں، یہ زعفرانی چہرے، انہی میں ڈھونڈو، انہی میں ملک کے غدار نکلیں گے، انہی میں ملک کے غدار نکلیں گے۔ میں لوٹس کالونی کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام
کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اس جذبے کو آپ برقرار رکھیے۔ جو کہہ رہے تھے میرے بیشتر مقررین آپ کو آ کر خریدا جائے گا، میں اس پر ایک بات بولتے ہوئے میری بات ختم کر دوں گا۔ جو آپ لوگوں کو خریدنے آئیں گے انہیں ایک بات کہنا، ایک بات ضرور کہنا کہ مسلمان اس دنیا میں جب آ کر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اسی وقت اللہ کے پاس فروخت ہو گیا ہے، اللہ کے پاس بک گیا ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تب اپنے آپ کو اللہ کے پاس ہم گروی کر دیے ہیں، ہم بک گئے ہیں۔ کس کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں۔ اللہ نے ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا تو اللہ پر ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس ہماری فروختگی کا وعدہ کیا۔ تو لہذا ایک ایمان والا، ایک مسلمان دو بار نہیں بک سکتا، دو بار بک نہیں سکتا۔ ایک بار ہم بک چکے ہیں، ہم خریدے جا چکے ہیں، جس کے پاس اللہ کے پاس خریدے جا چکے ہیں۔ تو لہذا ہم نہ بکنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، جو ہمیں خریدنے کی کوشش کریں گے، اسی اللہ کی مدد کو ہم حاصل کریں گے۔ مجلس کے قائدین ان کو ڈرائیں گے، ان کو خریدیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے اور آپ لوگوں کے سامنے بولے اور چل دیے۔ میں آپ لوگوں کو کہہ کر جا رہا ہوں، یہ میں پہلی بار تو ضرور آیا ہوں، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ آخری بار ہے۔ جب کبھی بھی آپ یاد کرو گے، جب کبھی بھی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم گلبرگہ سے یہاں پر آئیں گے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ہر جستجو کریں گے، جدوجہد کریں گے۔ آپ کے بیچ میں سے لیڈر پیدا ہو، قائد پیدا ہو، جو آپ کے بیچ میں رہ کر آپ کے مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، 21 تاریخ کو اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، پہچان والوں کے ساتھ اپنے گھروں کے باہر نکلیے، اور آپ سوچئے کہ آپ یہ مت سوچئے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کے ووٹ سے بہت کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ووٹ میں وہ طاقت دی ہے کہ اگر آپ کسی کو تخت پر بٹھا سکتے ہیں تو اسی کو تختے پر لٹا بھی سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ طاقت ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ووٹ کی طاقت دی ہے، اور اس ووٹ کی طاقت کو آپ سمجھیے۔ ہندوستان میں آزاد طریقے سے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف ووٹ دے سکتے ہیں۔ دوسرے معاملات میں ہمیں کوئی قسم کی آزادی نہیں۔ کبھی گوکشی کا معاملہ آتا ہے تو گوکشی کا معاملہ آتا ہے تو یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ آ جاتا ہے، تو کبھی گھر واپسی کا معاملہ آتا ہے تو لو جہاد کا معاملہ آتا ہے۔ اگر آزادی سے ہم اگر کوئی چیز کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کیجئے، شریف ابراہیم کے حق میں کیجئے، اپنی جماعت کے حق میں کیجئے، اپنی جماعت کو مضبوط کیجئے، اپنی جماعت کو مستحکم کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں سے انتشار کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس محنتوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص کی بنیاد پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریف شیخ کو اخلاص کی بنیاد پر کام کرنے کی کوشش عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، انتشار سے دور فرمائے۔ اللہ رب العزت اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر الدین اویسی صاحب کو مضبوط و مستحکم کرے، ان کو سادیر اس دنیا میں رہ کر ہماری قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ تعالیٰ وارڈ نمبر 139 سے لوٹس کالونی کے اتحاد کے ذریعے سے کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعوانا بحمد رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین۔
لوٹس کالونی کا اتحاد، لوٹس کالونی کا اتحاد، لوٹس کالونی کا اتحاد، مجلس اتحاد المسلمین، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب، لوٹس کالونی کا اتحاد۔ وآخر دعوانا بحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔